الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اسلام ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک فرد بھی مضبوط ہو اور خاندان مضبوط ہو، خوشحال ہو، طاقتور ہو، مستحکم ہو، اور اسی طریقے سے پھر قبیلہ، پھر قوم، ملت، یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ فرد کمزور ہو، غریب ہو، مسکین ہو اور لاچار ہو۔ ہرگز اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھئی آپ جو ہے وہ غربت کی زندگی گزاریں، آپ جو ہے وہ افلاس کی زندگی گزاریں اور آپ ایسے رہیں جیسے آپ کا کوئی اگلا پچھلا نہ ہو، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار نہ ہو۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ میں اس لیے اس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے کہ ہم UK یورپ کے اندر رہتے ہیں، ہمارے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، ہمارے ایشوز ڈیفرنٹ ہیں، اور ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، ہم نے ان چیلنجز کو نمٹنا ہے، ان کو چیلنج سمجھ کے ان کو پھر ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، جو بھی مسلمان ممالک ہیں، یہ تو ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے نا، کیونکہ اب جو بھی پرابلم آئے گی نا وہ گلوبلی آتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ اگر خاندانی نظام جو ہے ویسٹ میں ٹوٹا اور ویسٹ کے اندر اتنا یعنی اس کی جو صورتحال ہے بہت غمگیر صورتحال ہے، وہی صورتحال اب اس کا اثر پڑ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر پڑ رہا ہے، اسلامی ممالک کے اوپر بھی پڑ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ پروگرام زیادہ تر ہمارے وہ افراد دیکھتے ہیں جو ہماری خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے ینگ کپل دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ماشاءاللہ دین سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے نا کہ جب میں عوام میں جاتا ہوں، جب اس سے تعلق رکھنے ملنے والے لوگ جو ہے زیادہ تر کون ہوتے ہیں، جو مجھے پہچانتے ہیں وہ کون ہیں، تو مجھے آئیڈیا ہے پورا اس بات کا کہ اس پروگرام کو کون لوگ دیکھتے ہیں۔ تو لہذا میرا مخاطب بھی وہی لوگ ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں جس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے نا، جو پرابلمز ہے اس کو سالو کیا جائے۔ یہاں اس وقت جو چیز بڑی شدت کے ساتھ جو ہے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو خاندانی نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ اور بالکل اچھا، ایک تو ہوتا تھا نا کہ پہلے کہ جی چاچا دے پتر دے مامے دے پتر، ان کی وجہ سے وہ ان سے تعلق نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ ہے پھوپھی کے بچوں سے یا پھوپھی سے نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی بڑے قریبی رشتے ہیں۔ تو وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ بھئی اپنے جو اولاد ہے نا، اپنے بچے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیاں، ان کے درمیان اپنے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اپنے جو امیجیٹ فیملی ہے اس کے اندر تو وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ یونائٹڈ رہے، ان میں تعلق رہے، وہ مضبوط رہے، وہ مستحکم رہے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بھئی یہ کم سے کم بکھرے نہیں، باقی اور بکھرتے ہیں، بکھرنے جاتے ہیں، بکھر جائیں۔ لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو تسبیح ہوتی ہے نا، پورا جو خاندان ہوتا ہے یہ ایک تسبیح کی طرح ہوتا ہے، ایک دانہ دوسرے دانے سے پرویا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایک دانہ ہلکا ہوگا اور اپنی جگہ سے ہٹے گا اور تو پوری تسبیح ہلنا شروع ہو جائے گی، وہ ٹوٹے گا تو پوری تسبیح ٹوٹ جائے گی۔ آپ چاہے کتنے اس کو مقدس بنا کے رکھیں لیکن وہ آپس میں جڑ کے نہیں رہ سکتی، کیونکہ جو ڈوری ہے اس ڈوری کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ڈوری کمزور ہو جائے گی تو تسبیح کتنے عرصے تک جو ہے وہ مضبوط رہے گی، وہ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے وہ ٹوٹے گی اور پھر بکھر جائے گی۔ پھر اس کو دوبارہ سے پرونا، دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی اصل حالت میں لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ان دانوں کو کسی ٹوکری میں ڈال کے اور کہیں پھینک دیتے ہیں۔
ہاں میں نے ایسا کیا ہے ناظرین، یہ میرے دماغ میں ابھی یہ بات آئی کہ میرے پاس ایک تسبیح تھی اور وہ بڑی اچھی تھی، کبھی میں لے آؤں گا، شاید ابھی میری جیب میں ہے نہیں ہے، تو وہ ٹوٹ گئی، اس کا ایک دانہ یعنی لوز ہوا، پھر وہ ٹوٹی، تو اتفاق سے وہ جیب میں ہی تھی، تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، تھیلی میں ڈالا، اور میرا دوست ہے مکہ کے اندر، دوست کیا ایک دکان ہے ماشاءاللہ، فین ہے، اب تو ہم تو جس سے بھی ملتے ہیں اس کو اپنا دوست، اپنا بھائی، اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اور جبل عمر ہے، جبل عمر کے اندر جو نیچے ہی گراؤنڈ فلور پہ اس کی دکان ہے، وہ تسبیحیں بیچتا ہے، تو میں نے اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار یہ لے بھائی، تو اس کو کچھ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب آپ مجھے دیں، میں اس کو آپ کو جوڑ کے دے دوں گا۔ یہ دسمبر کی بات ہے، دسمبر میں نے اس کو یہ تسبیح دی، اور ابھی جب میں گیا تو رمضان سے پہلے تو میں نے اس سے جا کے لے لی، تو یہ میں نے کیا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی تسبیح کو جوڑا ہے۔ اچھا یہ ضمناً بات آ گئی، اصل تو بات موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ موضوع یہ ہے، یعنی یہ بھی موضوع یہ ہے کہ بھائی کبھی کا خاندان ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تو پوری کوشش کرے اس کو دوبارہ جمع کرنے کی، دوبارہ سے اس کو جوڑنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ ٹوٹا ہی رہے، کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ انسان مضبوط ہو، ہر اعتبار سے مضبوط ہو، یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ مالی طور پر مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے، صحت کے اعتبار سے، جسمانی طور پر، عقل کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، پھر جو ہے وہ خاندان کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ایک مضبوط خاندان جو ہے وہ اسلام چاہتا ہے کہ اس کی بنیاد رکھی جائے۔ اور جو شخص اسلام کو سمجھتا ہے نا، اور جس نے قرآن کو سمجھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا ہے، وہ اس بات کو یقینی طور پر انڈوز کرے گا، وہ کہے گا بالکل یہ قرآن کا اور اسلام کا حکم ہے، اور اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے اسلام۔ لیکن ہم یہاں پہ، کیونکہ جب لوگ یہاں آئے نا، زیادہ تر لوگ وہاں بھی یہی حال ہے، یہ کیونکہ مخاطب یہاں کے لوگ ہیں، وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جو بڑے ہیں ان کی تعلیم و تربیت میں کمی رہ گئی، ان کو بتایا نہیں گیا، ان کو سمجھایا نہیں گیا۔ جو بڑے تھے نا، تھوڑے سے بڑے، ان کو تو اندازہ تھا، انہوں نے تو بڑی کوشش کی، لیکن اس کے بعد کی جو جنریشن ہے اس نے جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھا، اور وہ دیکھیں خاندان کے اندر بہن بھائیوں میں حسد ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، اور ایک دوسرے سے مقابلہ پیدا ہو جاتا ہے، سم ٹائم کینہ بھی ہو جاتا ہے، بغض بھی ہو جاتا ہے۔ میں ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا تو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے فوراً مجھے ٹوکا، اور ٹوکتے ہوئے کہا یار تم کیا خاندان کی بات کر رہے ہو؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں کون سا اتحاد تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھی تو، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا، تو جب نبی کے بیٹے ایسے کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم تو نہ نبی ہیں نہ نبی کی اولاد ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم جو قابیل کا جو واقعہ ہے، اور قابیل نے جو حرکت کی، تو تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ قابیل نے جو ہے وہ اگر قتل کیا ہے تو تم اس کو لے کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہو، لیکن تم حابیل کا جو معاملہ ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح کا طرز عمل کیا۔ آپ نے، میں نے قابیل ہی بننا ہے، ہم حابیل نہیں بن سکتے۔ دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ وہ قابیل کو کیا کہتا ہے، حابیل، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے تو اپنا ہاتھ پھیلایا ہے نا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، تو ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں لیکن اپنا ہاتھ تم پر نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں رب العالمین سے، اللہ سے جو رب العالمین ہے اس کا خوف رکھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جو ہے میں اپنے آپ کو اس فعل سے کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ مجرم بناؤ، اور پھر قیامت تک جو ہے وہ مجھ پہ لعنت کی جائے اور میری مثالیں دی جائے۔ میں یہ کام میں نہیں چاہتا۔ ہاں میں مظلوم بننے کے لیے تیار ہوں، ظالم نہیں بنوں گا، اور یہ کام میں نہیں کروں۔ تو ہمیں اس واقعے سے قابل بننا چاہیے یا حابیل بننا چاہیے؟ ہمیں تو حابیل بننا چاہیے نا۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، تو ہمیں یوسف علیہ السلام کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟
جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا، تو کیا ہم بھی یہی کریں؟ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی کریں؟ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل اختیار کریں کہ جب ہمارے پاس اختیار آ جائے، طاقت ہو، معاف کر دیں، جیسے انہوں نے معاف کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس اسوے کو اپنایا، اور آپ نے یہ عمل کر کے باقاعدہ اس مثال کو کوٹ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ویسے ہی سلوک کروں گا جیسا کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کسی قسم کا کوئی خمیازہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب معاف ہو۔ تو ہم یوسف علیہ السلام کا طرز عمل اختیار کر لیں، لیکن ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ ہم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، یہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مضبوط ہو۔ انسان مضبوط کس چیز سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان مضبوط ہوتا ہے اپنے خاندان سے، کہ بھئی ایک شخص ہے، اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اس کے چاچا، پھوپھا، خالو، ماموں یہ کون ہے، اور اس کی برادری کون سی ہے، اس کا خاندان کون سا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو ابھی آپ تھوڑا سا کم ہو گیا، ورنہ پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر آپ کو جو مضبوط، مستحکم، معاشی طور پر اسٹیبل جو فیملیز نظر آتی ہیں، وہ خاندان ہیں، وہ فیملیز ہیں، اور وہ اس نظام کو لے کے چلتے ہیں۔ ان کے ہاں ان کو سب کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو خاندان ہے، اس کا مضبوط ہونا اور مربوط ہونا اور آپس میں جڑا ہوا ہونا، یونائٹڈ ہونے کے فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا، اس کے بینیفٹ کیا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، وہ خاندان آپ کو طاقتور نظر آتے ہیں، وہ فیملیز طاقتور نظر آتی ہیں، اور وہ مستحکم بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں۔ تو یہاں پہ اور اکثر ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہم زیادہ سیلفش ہو چکے ہیں، ہمارے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ ساری، پھر ہمارا جو معاشرے میں ہمارے اس کی تربیت نہیں ہوئی، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ اس کے اندر ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا۔ کوئی آدمی کسی کو بتا ہی نہیں رہا کہ بھائی صرف پیسہ ہی نہیں کمانا ہوتا، کہ بھائی صرف پیسہ ہی کما لو، پیسہ آپ کے پاس بہت ہو لیکن جو ہے وہ نہ آپ کے پاس خاندان ہو، نہ بہن بھائی ہوں، نہ کوئی عزیز و قارب ہو، نہ رشتہ دار، آپ اس پیسے کو کیا کریں گے؟ وہ پیسہ کس کام کا؟ آپ کتنا کھا لیں گے، کتنا پہن لیں گے، کیا کریں گے آپ؟ تو نہ ہمیں کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، نہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو اب اتنی سمجھ نہیں ہے، اور ان کی پتہ نہیں ان کے دماغوں کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اسی طرح سے جو ہے یہ ٹاپک اب ہماری مساجد کے اندر بھی نہیں ہے، ہمارے ائمہ اور علماء بھی اس پہ گفتگو نہیں کرتے، وہ بھی نہیں سمجھاتے کہ بھائی ان چیزوں کو پکڑو، اور یہ ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکل رہی ہیں۔ تو اچھا، اب بنیادی طور پہ آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ینفقون۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ینفقون، کہ وہ ہم کہاں پہ خرچ کریں۔ اب دیکھیں یہ کیا سوال ہے کہ بھئی پیسہ ہے تو پیسے کو خرچ کہاں کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، ایک تو یہ آپ کہہ دیے کہ جو بھی خیر کا کام ہے، تو پہلے تو یہ بیان کرتے ہیں بھئی سب جگہ خیر کے کاموں میں خرچ کرو، اور پھر اس کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا۔ تو کیا والدین ہوں، سب سے پہلے آپ نے اپنا پیسہ کس کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ آپ نے پیسہ کمایا اور اس پیسے سے آپ کے والدین مستفیض نہیں ہوئے اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا آپ کے والدین نے، تو یہ بات بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ پیسہ کس کام کا؟ پھر آپ نے پیسہ کس کے لیے کمایا کہ جس پیسے سے آپ کے والدین فائدہ نہ اٹھائیں یا آپ کے والدین کو راحت نہ پہنچے؟ الٹا حساب ہو گیا نا۔ ہم تو والدین کے مال کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ یہ آج کل کے اولاد، یہ لوگ عجیب ہیں کہ یہ والدین کے مال کے اوپر نظر رکھتے ہیں، باپ کے مال کے اوپر، ماں کے مال کے اوپر، اور کس طریقے سے ان کے پیسے کو نکالتے ہیں، ان کے نام پہ پیسے کو نکال رہے ہوتے ہیں، سارا ماں باپ کا پیسہ کھاتے ہیں، اور اپنا پیسہ جو ہے والدین پہ خرچ نہیں کرتے۔
اور ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ دوستوں پہ خرچ کریں گے، غیروں پہ خرچ کریں گے اور فضولیات میں خرچ کریں گے، لیکن یہ پیسہ اپنے والدین کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اگر ہم مسلمان ہیں، پہلے کہا والدین، اپنے والدین کے اوپر پیسہ خرچ کرو، والاقربین، اور پھر دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ اقربین، اپنے رشتہ داروں کے اوپر پیسے کو خرچ کرو۔ دیکھیں حضور نے فرمایا ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اور وہ صدقہ جو ہے وہ اس نے کیا ایک ان نون آدمی کے اوپر کر دیا، کسی کو جانتا نہیں ہے، صدقہ کر دیا، صحیح ہے، اس کو ثواب ملے گا، ایک نیکی ملے گی۔ اور ایک آدمی صدقہ کرتا ہے اپنے رشتہ دار کے اوپر، اس کو 2 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ ایک تو صدقہ کرنے کی، دوسرا حقوق ادا کرنے کی، قرابت داری کی۔ تو والدین والاقربین، اقربین جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں مطلقاً سارے رشتہ دار آپ کے شامل ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتے ہیں باپ کی طرف سے رشتہ دار، ایک ہوتے ہیں ماں کی طرف سے رشتہ دار۔ جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو عصبات کہا جاتا ہے، مضبوط گروہ، جماعت، مضبوط، طاقتور۔ جتنے آپ کے چچا، تایا، چچا کے لڑکے، تایا کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے جتنے زیادہ ہوں گے، جتنے طاقتور ہوں گے، جتنے پڑھے لکھے ہوں گے، ماشاءاللہ مستحکم ہوں گے، مالدار ہوں گے، بڑے عہدوں پہ ہوں گے، اتنے ہی آپ مضبوط ہوں گے، آپ طاقتور ہوں گے۔ اور جو ماموں کی طرف سے، ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ارحام کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ جو ننیالی رشتے ہوتے ہیں نا، ان میں رحم کا، محبت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے نا، ہم لوگ ماؤں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں تو ماں کے رشتہ داروں کی طرف بھی زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں۔ ہمیں نانیاں یہاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں بنسبت دادیوں کے۔ دادیوں کو جو ہے وہ ایک ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، نانی کو مجسمہ محبت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ نانیاں ہوتی بھی ویسے میٹھی ہیں، نانیاں ہوتی بھی بڑی پیار والی ہیں، دادیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن دادی ذرا روپ میں ہوتی ہے نا، تو دادیوں کو بھی اپنا تھوڑا سا کریکٹر کو تھوڑا بہتر کرنا ہوگا نا، اپنے امیج کو بہتر کرنا ہوگا۔ تو اگر امیج خراب ہو رہا ہے دادیوں کا تو دادیوں کو سوچنا ہے نا کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے یہ، پوتے پوتیاں کیوں مجھ سے دور ہیں، میرے قریب نہیں آتے، نانی کے قریب کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو بچے تو اسی کے قریب جائیں گے بھائی جو اس کو مٹھائی کھلائے گا، جو اس کو ٹافی کھلائے گا، جو اس کو چاکلیٹ کھلائے گا، جو اس کو محبت کرے گا، بچے تو اسی کے پاس جاتے ہیں نا۔ آپ بچوں کو دیکھ لیں، بچہ اسی کے پاس جائے گا۔ تو دادی بھی اپنا مزاج تھوڑا سا بہتر کرے۔ تو عرض یہ کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کس کے اوپر خرچ کرو؟ اپنے والدین کے اوپر، اقربین کے اوپر۔ پھر دوسرے یہ بات ختم کرتا ہوں میں، اقربین کے بعد والیتامہ، پھر یتیموں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے خاندان کے اندر کون یتیم ہے، اس کے اوپر اس کی کفالت کرنی ہے۔ پھر خاندان کے باہر کون یتیم ہے، پھر مساکین، پھر مسافر، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ پھر کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور پھر اپنا حق بیان کیا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ شریک مت کرو، اپنے والدین کی حقوق ادا کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور عزیز و قارب کے حقوق ادا کرو۔ تو ناظرین، یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بعض خاندان ہیں، وہ ان کا نہ کوئی اگلا ہے نہ کوئی پچھلا ہے، بالکل تن تنہا بیٹھے ہیں، اکیلے، عید کا دن ہے، کوئی اگلا پچھلا نہیں ہے۔ تو کیا وہ ایسے ہی تھے، شروع سے ایسے ہی تھے؟ کچھ تو چلو ایسے ہوں گے، لیکن کچھ تو بڑے خاندان والے لوگ تھے بھائی، چچا ماموں، آپ ان سے پوچھیں تو پوری لسٹ بتا دیں گے، بھئی اتنے میرے چچا ہیں، اتنے میری پھوپھیاں ہیں، اتنے میرے ماموں ہیں، اتنے میری خالہ ہیں، اتنے، وہ کہیں گے کدھر ہیں سارے؟ تو کتنے، اب سب اڑ پڑ گئے، کسی نے تعلق کو رکھا ہی نہیں، ساری اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو کے، اب ان کی جو اولاد ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کو بٹھا کے آپ سمجھاؤ خاندان کے حقوق، فائدے، وہ کہے گا کون سی دنیا کی بات کر رہے ہو یار، میں اپنی دنیا کے اندر جی رہا ہوں، اکیلے زندگی گزارتا ہوں، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے؟ تو لہذا اس کی وجہ دیکھیں، اس کا وجہ یہ ہوئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر خاندانی نظام جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اور آج جو ہے اسلامی خاندان جو جس کو تشکیل پانا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اتنا مضبوط نہیں رہا۔ پھر اس کی وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، خاندان میں ہر آدمی تو خوشحال نہیں ہوتا نا، کچھ لوگ خوشحال ہوں گے تو ان کو کہا گیا کہ بھئی جو خوشحال نہیں ہے ان کی کفالت کرو، پھر آپس میں رشتہ داریاں ہیں، رشتے ہیں، کتنے سارے ایشوز ہیں، ان سب کو جو ہے پہلے خاندان کے بڑے بیٹھ کے سیٹل کر لیتے تھے۔ آج جو ہے وہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، آج جو ہے وہ مسائل ہیں، اتنے پتہ ہی نہیں ہے، لوگ بیمار ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس مولانا رضوان آئے تھے، یہ
مینیجر ہیں 3 ہاسپٹل کے، تو وہ بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ مسلمان پیشنٹ ہوتے ہیں کئی مہینوں سے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، کئی ہفتوں سے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی والنٹیئرز دو آپ لوگ، ہفتے میں کوئی ایک دن رکھو جو ان سے ملنے کے لیے آؤ۔ تو میں کہا یار ان کی کوئی خاندان، کوئی اولاد، کوئی چاچا، کوئی بھتیجے بھانجے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بالکل۔ تو یہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو کیا میں اور آپ بھی ایسے ہی بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں اس نظام کو جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دیکھیں، ایک چیز آخری بات حضور کی حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو رحم ہے نا، یہ میرے رحمان کے نام سے نکلا ہے۔ اور رحم کے اندر کیا شفقت ہے، محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، یہ رحم رحمان سے نکلا ہے، اور جو اس کو رحم کرے گا جوڑے گا، میں اس کو رحم کروں گا جوڑ دوں گا، جو اس بے رحمی کرے گا توڑے گا، میں اس کو توڑ دوں گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے وداعت کے ساتھ کہہ دیا نا کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے خاندان کو لک آفٹر کریں، خاندان کی حفاظت کریں، اور کہیں ہر خاندان میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، کوئی غصہ ہو جاتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہوتا ہے، اس کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، درگزر کریں، اور دلوں میں باتوں کو مت بٹھائیں کہ دلوں میں بٹھا کے ساری زندگی کے لیے ناراضگیاں کھڑی کر لی ہیں، ساری زندگی کے لیے جو ہے مسائل کھڑے کر لیے ہیں، اور مال کے اوپر جھگڑا ہے۔ اس مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، انصاف کے ساتھ چلیں، اور دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔